موضوع الدرس في إثبات العظمة والقدرة الكاملة لله تبارك وتعالى سبحانه سورة الحديد تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى عن خلقه السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان آیات میں خبر دی ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو اور جو ان کے درمیان میں ہے اللہ نے 6 دنوں میں پیدا فرمایا. ثم اخبر تعالی باستوائه علی العرش بعد خلقهن. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے استوا فرمایا عرش پہ جو اس کی شان کو زیبا ہے. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وشبهها في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادتها هنا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس قسم کی مشابہ آیتوں پر سورۃ اعراف میں میں نے تفصیلی طور پہ بیان کر دیا ہے. اب اس کا دوبارہ بیان کرنا غیر ضروری ہے. وقوله تبارک و تعالی یعلم ما یلج فی الارض ای یعلم عدد ما يدخل فیہا من حب وقطر. بس یہاں یہ یاد رکھیں کہ یلج لفظ ہے یعلم ما یلج فی الارض. یلج کا معنی یدخل ہوتا ہے لیکن دونوں کے معنی میں ایک خاص فرق ہے. دخل یدخل ولج یلج. تو دخل تو ایک عام لفظ ہے، انسان ہے، بندہ ہے، حیوان ہے. وہاں لفظ داخلہ اطلاق ہوتا ہے کہ فلاں داخل ہو گیا، فلاں کھیت میں حیوان داخل ہو گیا. لیکن لفظ والجا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر ایسے خفیہ انداز میں داخل ہو کہ پتہ نہ لگے. جیسے کہ محاورات عرب میں مثال دیتے ہیں ولوج الثعلب کہ لومڑی جو ہے نا وہ بڑی چھوٹی سی جگہ سے نکل جاتی ہے. تو اس لیے عرب میں اس کی مثال دی جاتی ہے کہ ولوج الثعلب کہ بھئی یہ تو بندہ ایسے نکل گیا جیسے لومڑی نکل جاتی ہے، یعنی بڑے خفیہ انداز سے داخل ہونا. تو اب رات کا دن میں داخل ہونا کسی کو نظر نہیں آتا. تو یہ بھی ایک ایسا خفیہ انداز ہے کہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. تو اس لیے اللہ نے یدخل نہیں فرمایا، فرمایا یعلم ما یلج. تو
تو وہاں لفظ یل جو آیا ہے وہاں لفظ یدخل نہیں آیا ہے. تو اللہ کا کلام ہے، اللہ چاہتے تو یدخل بھی فرما دیتے، لیکن مناسب نہ ہوتا. جیسے کہ ایک یہودی راہب نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 سوال کیے. یہودیوں میں بھی بڑے بڑے علماء تھے، ان میں بھی بعض لوگ جو تھے وہ صحیح دین موسیٰ علیہ السلام میں تھے، اور بعض لوگ جو تھے وہ بھٹک گئے. اب بھی یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی جو یہود کہلاتے ہیں ان میں اسرائیلی جو ہیں وہ الگ ہیں، صہیونی جو ہیں وہ الگ ہیں. ان میں بھی 2 جماعتیں ہیں. تو جو لوگ اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں وہ جھگڑا نہیں چاہتے، وہ مسلمانوں سے یا کسی سے بھی فساد نہیں چاہتے، لیکن صہیونی جو ہیں وہ سازشی ذہن ہے، وہ ساری دنیا میں اپنی اس نے پنجے گاڑ رکھے ہیں. تو بہرحال تو ان نے 2 سوال کیے. اس نے کہا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے 2 مسائل میں بڑی پریشانی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی. ایک تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائیں گے اور فرشتے جو ہیں وہ آہستہ 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 نزلا، انزلا نہیں فرمایا، یاد رکھو یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. جہاں نزلا ہوگا وہاں آہستہ آہستہ اترنا ہوگا، اور جہاں انزلا ہوگا وہاں یک بار اترنا ہوگا. اسی لیے انزلا اور نزلا میں فرق ہے کہ کیونکہ نزلا میں شد آ گئی تو یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ کلما زاد فی المبنا زاد فی المعنی، کہ جب مبنا میں کوئی حرف زیادہ ہو تو پھر معنی میں بھی زیادہ ہو جائے گا. جیسے ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے قتلا، قتل ہو گیا، اور ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے قتلا، حالانکہ لفظ ایک ہے صرف مد آ گئی، قتلا یا قتلا. جب قتلا کہا جائے گا تو مانا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، اس کا مسئلہ کر دیا گیا. اور یاد آ گئی، دعا بھی کر لیں، ایک عالم دین تھے مولانا احمد مدنی، کراچی میں بڑے جامعہ محمودیہ میں ساری زندگی علم کی خدمت کی. ان کو اور ان کے بیٹے کو مظلوم شہید کر دیے گئے. دعا کرے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ ان ظالموں کا پردہ اپنی قدرت سے فاش فرمائے کہ حقائق کا اظہار ہو جائے. دیکھیں ہم تو ایک طالب العلم ہیں، ہمیں نہ جماعتوں سے، نہ سیاست سے، نہ پارٹیوں سے کوئی لگاؤ ہے، نہ دلچسپی ہے، لیکن اتنی بات ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے ملک میں ہو رہا ہے، جو قاتل ہیں ان کو کوئی نہیں پکڑتا، اس کے بدلے میں بے گناہ مظلوموں کو پکڑ کے رگڑ دیا جاتا ہے. تو قتل کیسے بند ہو؟ قاتل تو کھلا ہوا ہے. جو قتل کر رہا ہے اس کو تو کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. اور جن کو پکڑا جاتا ہے اہل سنت کا مر گیا کہا شیعہ نے مارا ہے، شیعہ کا مر گیا کہا نہ انہوں نے مارا ہے نہ انہوں نے مارا ہے. کوئی بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والا، یاد رکھو، اتنا بڑا ظالم اور درندہ نہیں بن سکتا کہ کسی آدمی کو بے گناہ اور نماز میں اور مساجد میں
عبادت خانوں میں اور علماء اولیاء اللہ کی مزارات پہ جا کے اس انداز میں درندگی کا مظاہرہ کرے، یہ کسی مسلمان سے متوقع ہی نہیں ہے۔ یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ دیکھو نا، ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، اصل حالات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وہی صہیونی لابیاں کام کر رہی ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اتنا غریب ہو گیا ہے، اتنا مفلس ہے کہ بچے بیچنے کے لیے تیار ہے، یہ اپنے گردے بیچنے کے لیے تیار ہے، یہ روزانہ آ کے اپنا خون ایک ایک بوتل بیچتا ہے۔ ایسے لوگوں پہ وہ نظر رکھتے ہیں، ان کو خرید لیتے ہیں کہ یار تم نے مرنا ہے، ایسے کیوں مرتے ہو، یہ لو 50 لاکھ خاندان کو دے جاؤ اور پھر کام کر کے مرو۔ بس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قاتل بھی وہی، منصف بھی وہی، شاہد بھی وہی۔ اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر؟ ورنہ یہ ناممکن بات ہے، یاد رکھو۔ آج بھی آپ دیکھیں نا، اب الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور دعا کیا کرو کہ اللہ اس بلد الامین کے امن کو قیامت تک قائم رکھے۔ یہاں بھی دشمن کی نظر ہے، دعا کرو اللہ ان کے فتنوں سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی حاسدین کے حسد سے بچائے، اللہ مفسدین کے فساد سے بچائے۔ یہ بڑے غنیمت لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی اور ملک کی سلامتی کی، امن کی، استحکام کی اپنی قدرت سے حفاظت فرمائیں اور دشمنوں کو رسوا اور ذلیل فرما دیں۔ اور اگر ان کے علم میں، میرے مولا کے علم میں ان کے ذمہ ہدایت ہے، ہدایت دے دیں، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو پھر اپنی قدرت سے ان کو دفع فرما دیں۔ اب دیکھیں نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ یہاں سے مدینہ منورہ جائیں، رات کو جنگل میں، صحرا میں، جہاں مرضی آئے گاڑی کھڑی کر کے سو جاؤ، اللہ کا شکر ہے۔ یعنی ہزار میل، 1200 میل کا سفر، اکیلا ڈرائیور ہے، گاڑی ہے، سامان کی بھری ہوئی ہے، وہ رات بھر چل رہا ہے، جہاں تھک جاتا ہے گاڑی سائڈ کی سو گیا۔ تو یہاں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یاد رکھو، ایک تو برکت ہے اللہ کے قرآن کے قانون کی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں لیکن عدل نہیں ہوتا ہے۔ فیصلہ ہوتے ہوتے مظلوم کے بچے بھی بوڑھے ہو کے مر جاتے ہیں۔ آپ جناب اسلامی قانون، چلو کم از کم تجربے کے طور پر بھی اگر خدا تمہیں توفیق دیتا ہے 6 مہینے کے لیے تجربہ کر لو۔ دیکھو نا، کبھی آپ پارلیمانی نظام بناتے ہیں، کبھی آپ صدارتی نظام بناتے ہیں، کبھی آپ گورنر راج نافذ کرتے ہیں، کبھی آپ مارشل لا لگاتے ہیں، تو ایک دفعہ ایک تجربہ کر لو، 6 مہینے کے لیے اسلام بھی نافذ کر لو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ مجال ہے کہ کوئی آدمی ہل جائے اپنی جگہ سے، اسلام کے قانون میں اتنی طاقت ہے۔ آپ 2 چوروں کے ہاتھ کاٹ دیں، دیکھیں جناب چوری ہو، پھر آپ 2 زانیوں کو سنگسار کر دیں، رجم کر دیں، دیکھیں پھر زنا ہو۔ آپ یہ جو تتلیاں بن کے اڑ رہی ہیں، ان کو پکڑ کے بند کر دیں جب تک توبہ نہ کریں، اپنے لباس کی اصلاح نہ کریں، دیکھیں کہ پھر کوئی فحاشی ہو۔ اور ایٹ اسپاٹ موقع پہ سزا دیں۔ یہ نہیں ہے کہ سال 2 سال 4 سال اپیل، پھر اپیل، پھر اپیل، پھر اپیل، اور اگر کوئی وکیل بہت قابل رکھ لو تو بس پھر جو مرضی ہے کرتے رہو۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس نے دو سوال پوچھے۔ ایک سوال تو یہ پوچھا کہ یوم تشقق السماء بالغمام، جب آسمان پھٹ جائیں گے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ، یاد رکھو قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي انزلنا مانا پورا قرآن۔ اللہ نے لوح محفوظ سے لیلۃ القدر کی رات میں پورا قرآن جو ہے وہ آسمان دنیا کے بیت العزت میں اتار دیا، تو وہاں لفظ انزلنا آیا ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، مانا پھر تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے حضور پہ قرآن بھیجا ہے۔ تو انزلہ اور نزلہ کا فرق سمجھ لیں آپ۔ اسی طرح فرمایا وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ اس نے کہا کہ حضرت علی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آسمان میں تو اللہ جانے کتنے فرشتے ہیں، اور جب وہ آسمان پھٹ جائیں گے تو وہ کدھر جائیں گے؟ چونکہ قرآن یہاں کہتا ہے آسمان پھٹ جائیں گے، وہاں کہتا ہے زمینیں بھی بدل جائیں گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ تو اس نے کہا کہ حضرت جب زمینیں پھٹ جائیں گی، آسمان پھٹ جائیں گے اور ملائکہ کو اتارا جائے گا، تو ملائکہ کہاں رہیں گے، کہاں بیٹھیں گے، کہاں رہیں گے؟ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سمجھتے تھے کہ بھئی اصل بات یہ ہے کہ یہ ہمیں دھوکہ اس لیے لگتا ہے کہ بھئی جب زمین بدل دی جائے گی، ہم سمجھتے ہیں بھئی اتنی بڑی زمین بدلنے کے لیے تو بڑی مدت لگے گی نا، تو اتنی دیر میں ملائکہ کہاں جائیں گے؟ لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے شان کن سے بدل جائے گی، وہاں دیر کا کیا معنی ہے؟ یہ تو ہمارا دماغ ہوتا ہے نا جی کہ اگر یہ مکان ہم نے توڑ دیا، اس مکان کے رہنے والے کہاں رہیں گے جی؟ اور دوسرا مکان بنانے میں تو جناب 2 سال لگ جائیں گے، لیکن وہاں تو جناب سال نہیں، وہاں تو گھنٹے نہیں، وہاں تو منٹ نہیں، وہاں تو سیکنڈ نہیں، وہاں تو لمح البصر، آنکھ پلک جھپکنے کی دیر میں حکم ہو جائے گا، بدل گئی زمین۔ تو جب اللہ کے حکم سے بدل جائے گی تو ملائکہ نیچے زمین پہ آ جائیں گے۔ تو یہ تو ایک علمی جواب تھا نا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو الزامی جواب دیا۔ ایک ہوتا ہے علمی جواب اور ایک ہوتا ہے الزامی جواب کہ خصم کا منہ بند کرنا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اب بتاؤ مجھے اس وقت رات ہے یا دن ہے؟ اس نے کہا جی رات ہے۔ آپ نے فرمایا پھر دن کہاں گیا؟ اب وہ چپ ہو گیا۔ تو اس نے کہا جو خدا رات میں دن کو چھپا دیتا ہے فرشتوں کو بھی اتار لے گا، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو تم جب یہ نہیں بتا سکتے ہو کہ رات تو ہے لیکن دن کہاں گیا؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، جو اس بات پہ قادر ہے۔ دیکھو نا جی، اینک کو کسی کیس میں داخل کرنا تو بڑی بات نہیں ہے نا، لیکن دن کو رات میں داخل کر دو، وہ کیسے داخل ہوگی؟
یاد رکھو دن کو رات میں داخل کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ مثلا دن جو ہے جناب یہ ایک چادر ہے، اس کو کاٹ کے رات اس کے اندر ڈالیں گے، یہ معنی نہیں ہے۔ یہی تو مشکل ہوتی ہے نا کہ آدمی کو سمجھ نہیں آتی اللہ کے قرآن کی، اور سمجھنا چاہتا بھی نہیں۔ اصل بات کو سمجھا کریں کہ اللہ کا جو ایک نظام ہے نا جی، مثلا میرے محبوب کو، محبوب کائنات کو اللہ کا قرآن کہتا ہے اسراء بھی اور معراج بھی رات میں ہوا ہے، اور رات بھی ساری نہیں۔ قرآن نے کہا اسریٰ بعبدہ لیلا، تنوین ہے، یہ نہیں فرمایا اسریٰ بعبدہ فی اللیل، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اسریٰ بعبدہ لیلا، اور لیلن نکرہ ہے، تنوین ہے، اور جب تنوین ہے تو فائدہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ کبھی فائدہ تکسیر کا ہوتا ہے اور کبھی فائدہ تقلیل کا ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ تنوین جب آئے گی نا تو کبھی اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تعظیم، کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یعنی علی رجل عظیم، یہاں تکسیر اور عظمت کے لیے ہے۔ اور کبھی تنوین قلت کے لیے ہوتی ہے، لیلن یعنی رات، اور رات کے بھی بعض حصے میں اللہ نے اسراء بھی کرایا، اللہ نے معراج بھی کرایا، اللہ نے سدرۃ المنتہا اور اس کے بعد جو مقامات عطا فرمائے، یہ سارا ہونے کے بعد حضور واپس مکے میں آ گئے اور رات پوری نہیں گزری، رات کا بھی کچھ حصہ۔ تو اب سمجھیں کہ بھی رات کیسے نہیں گزری؟ چلو بڑی سے بڑی رات کتنے کی ہوگی؟ 12 گھنٹے کی۔ حضور پاک یہاں سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، پھر آسمانوں پہ تشریف لے گئے، پھر نماز فرض ہوئی، واپس آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آسمانوں سے اترے، پھر 1,24,000 انبیاء کو نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے پھر واپس آئے، رات نہیں گزری۔ تو اس لیے عام آدمی کو بات سمجھ نہیں آتی، اور یہی وجہ تھی کہ ابو جہل کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ لیکن یاد رکھو کہ رات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ دن کو، اس نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اچھا اب گھڑی چل رہی ہے، اگر میں اس گھڑی کو مثلا 12 بجے پہ آ کے بند کر دوں تو 1 سال تک بھی یہ سوئیاں 12 بجے پہ کھڑی رہیں گی نا، کہ آگے چلیں گی؟ ہاں جی۔ تو جب میرے سرکار کا معراج ہوا نا، اللہ نے بھی حکم دے دیا رات کو بھی، ستاروں کو بھی، سیاروں کو بھی، ہر چیز تھم جاؤ، میرا مدنی آ رہا ہے۔ سب کھڑے ہو جاؤ استقبال کے لیے۔ ہر چیز جو جہاں گردش کر رہی تھی رک گئی۔ جب آپ آ گئے سوئی پھیر دی چل پڑی، تو رات کا تو پھر اتنی حصہ لگا نا جتنا سوئی کو روکنے میں لگتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تھوڑی سی حصے رات میں ہم نے یہ سارا اسراء اور معراج جو ہے کرا دیا۔ تو اس لیے یاد رکھا کریں کہ یہ اس کا داخل ہونا اتنا خفیہ ہوتا ہے کہ 12 گھنٹے کی رات ہے، اس کو 8 کر دیا، اور دن 12 گھنٹے کا کر دیا۔ 12 گھنٹے کا دن ہے، اس کو 8 کر دیا، رات کو 12 گھنٹے کر دیا، تو یہ گویا دن رات میں آ گیا اور رات دن میں آ گئی۔ یہ نہیں کہ اس کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔
اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یولج اللیل فی النہار، وہ خفیہ طریقہ ہے نا، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ اس لیے اللہ نے آگے فرمایا کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ينزل من السماء وما يعرج فيها۔ تو اب جناب سمجھیں، تو جب حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا تو راہب چپ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ حضرت میرا ایک دوسرا سوال ہے۔ اب فرمایا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے قرآن مقدس میں آتا ہے کہ جنت کے اندر 4 نہریں ہوں گی۔ جنت میں 4 نہریں ہوں گی، انہار من ماء غیر آسن وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں 4 نہریں، پانی کی نہر، ایسا پانی جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہ آئے، رنگ نہ بدلے، ذائقہ نہ بدلے، ہوا پیدا نہ ہو، بڑا پیارا صاف ستھرا پانی۔ وَنَهَرٌ مِّن لَبَنٍ، اور دودھ کی نہر ہوگی، اور نہر شراب کی نہر ہوگی، اور خالص شہد کی نہر ہوگی۔ تو اس نے کہا جی کہ قرآن میں ہے یہ 4 قسم کی نہریں ہوں گی، تو حضرت نے فرمایا بالکل ہوں گی۔ اس نے کہا حضرت علی جو مجھے اشکال ہے وہ یہ ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے ان تمام نہروں کا مرکز جو ہے وہ عرش کے نیچے ہے، وہاں ایک دریا ہے جس سے یہ نہریں نکلیں گی۔ اسی طرح زمین کے نیچے بھی دریا ہے، آسمانوں کے اوپر عرش کے نیچے بھی دریا ہے، اور اسی وہ اصل ہے اور وہاں سے وہ نہریں نکلیں گی۔ تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دریا ایک ہو، منبع ایک ہو، اور آگے جو نہریں نکل رہی ہیں وہ مختلف ہوں، ایک پانی کی ہو، ایک دودھ کی ہو، ایک شراب کی ہو، ایک شہد کی ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ اب آپ دیکھتے ہیں نا آپ کے ہاں بڑے بڑے ڈیم ہیں، پجنت ہے، مغلا ڈیم ہے، یا اور کوئی ڈیم ہے، تربیلا ہے یا کوئی ہے، تو ڈیم میں جو پانی ہوتا ہے تو پانی ہی آگے آئے گا، دودھ تو نہیں آئے گا نا۔ اس سے جتنی نہریں آپ نکالیں گے وہ پانی کی نکلیں گی، یہ تو نہیں ہوگا کہ وہاں سے آئے تو ایک نہر دودھ کی بن جائے، ایک اصل کی بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب مرکز ایک ہے، ایک ہی چشمے سے نہریں آ رہی ہیں، تو یہ 4 کیسے بن گئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے آپ کو بڑا علم دیا تھا، اللہ نے آپ کو بڑی قوت فیصلہ دی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا ایک بات مجھے بتاؤ کہ آپ کی آنکھوں سے پانی آتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل آتا ہے، بندہ روتا ہے، آنسو بہاتا ہے تو آنکھوں سے پانی آتا ہے۔ تو فرمایا کبھی اس کو چکھا ہے تم نے کہ اس کا ذائقہ کیا ہے؟ اور ناک سے بھی تمہارے پانی بہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل بہتا ہے، ندرہ ہو جائے تو ایسے ہوتا ہے کہ نل کا بہ رہا ہو۔ انہوں نے کہا اس کو بھی تم نے چکھا ہے، ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ اور تیرے منہ سے بھی تھوک کے اعتبار سے پانی آتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل آتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کو بھی تم نے چکھا ہے؟ اچھا تمہارے کان میں کبھی پانی کان سے بھی آتا ہے؟ انہوں نے کہا جی آتا ہے۔ اس کو بھی چکھا ہے، ذائقہ کیا ہے؟ جب یہ مرکز ایک ہے تو یہ پانی الگ الگ کیسے ہو گئے؟ انہوں نے فرمایا مرکز دماغ تو ایک ہے،
لیکن اللہ نے جو پانی ناک سے نکالا ذائقہ بدل گیا، آنکھ سے نکالا تو اور ذائقہ ہو گیا، منہ سے نکالا تو اور ذائقہ ہو گیا، کان سے نکالا تو اور ذائقہ ہو گیا۔ جو اس مرکز سے 4 نہریں نکال سکتا ہے وہ اپنی جنت میں 4 نہریں نہیں نکال سکتا ہے۔ تو اب راہب کو بات سمجھ آ گئی، اس نے کہا کہ جی ٹھیک۔ انہوں نے کہا پھر ایک ہی بات رکھا کرو، سیدھی بات کیوں نہیں کرتے ہو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ چاہے ہمیں 5 انگلیاں دے دے چاہے 6 لگا دے، وہ چاہے 3 پیدا کرے، وہ چاہے انگلیاں ہوں ہی نہ، وہ چاہے پاؤں ہمارے لمبے پیدا کر دے چاہے چھوٹے پیدا کر دے، وہ چاہے قد لمبا کر دے چاہے قد چھوٹا کر دے، ورنہ ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، پانی بھی ایک ہے، جس جگہ میں بچہ رہا ہے وہ بھی ایک ہے، لیکن ہر بچے کا اپنا اپنی حیثیت ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی شقی ہے، کوئی سعید ہے، کوئی بدبخت ہے، کوئی نیک بخت ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ ایک ہی لفظ میں سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء، اور اسی لیے اگر آپ اپنے عقل دوڑائیں گے نا، ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ بن دیکھے تجھے خدا مان لیا ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن خدا، بن دیکھے تجھے خدا مان لیا ہے اور دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، نہیں سمجھے نا؟ محمد مصطفیٰ نے ہمیں بتایا ہے نا، بڑی عجیب بات کی ہے اس نے، کوئی اللہ والا ہوگا کہ بن دیکھے تجھے خدا مان لیا ہے اور دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے۔ جب حضور نے فرما دیا تو بات ختم ہو گئی۔ جس کو ابو جہل بھی صادق کہتا تھا، ساری کتابیں اٹھا دیں، میرے مدنی پاک کی زندگی کردار پہ دشمن بھی حملہ نہیں کر سکتا، یاد رکھو۔ کبھی دشمن نے حملہ کیا ہے تو یہ کہا کہ مجنون ہے، ساحر ہے، شاعر ہے، دیوانہ ہے، اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں نبی ہوں، لیکن حضور کے کردار پہ کبھی انگلی نہیں رکھی کسی نے۔ آپ کی سیرت جو ہے، اس لیے حضور فرماتے ہیں، ایک ہی لفظ ہے، فرماتے ہیں ولدت بنکاح۔ کیا معنی سمجھو؟ ایک ہی لفظ ہے کہ میں نکاح سے پیدا ہوا۔ ہر آدمی نکاح سے ہی پیدا ہوتا ہے، تو حضور نے کیوں فرمایا؟ اشارہ کیا میرے مدنی پاک نے کہ اللہ نے میرا نسب جو چلایا ہے نا، حضرت آدم سے لے کر میرے ابا عبداللہ تک جیسے چلے جاؤ گے، ان سارے خاندانوں کو اللہ نے زنا سے محفوظ رکھا ہے۔ نکاح ہوا ہے، زنا نہیں ہوا ہے، یعنی صرف حضور کا خاندان نہیں، اوپر تک جہاں تک چلے جاؤ، محمد ابن عبداللہ ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن کلاب ابن مرہ، قصی ابن کلاب ابن مرہ تھا، جہاں تک الہ سیدنا اسماعیل، اور پھر سیدنا اسماعیل سے سیدنا ابراہیم اور حضرت آدم تک اللہ نے وہ سلسلہ جو آ رہا تھا، وہ کڑی جو آ رہی تھی، وہ سلسلۃ من ذہب، وہ ایسی پاکیزہ کڑی تھی کہ اس میں بھی گناہ نہیں آنے دیا۔ یعنی کفر ہے، گناہ نہیں ہے۔ دیکھو نا دنیا میں ایک آدمی کافر ہے، ایک مسلمان ہے، ایک ہندو ہے، ایک سکھ ہے، ایک یہودی ہے، کردار تو الگ چیز ہے نا۔
کافر ہیں لیکن ان میں گناہ کبھی نہیں آیا. اسی لیے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے. فخانتاہما، علماء نے لکھا خیانت ان کی عزت میں نہیں کی، خیانت کا معنی ہے کہ انہوں نے دین میں خیانت کی. وہ کافر تھی لیکن اسی لیے مسئلہ ہے کہ انبیاء کی بیویاں، انبیاء کی مائیں کافرہ تو ہو سکتی ہیں لیکن فاجرہ نہیں ہو سکتی. اللہ محفوظ رکھتا ہے اپنے نبی کہ کل کوئی میرے پیغمبر پہ انگلی نہ رکھ سکے. دیکھو نا مکے والوں نے کیا نہیں مقابلہ کیا، راستے میں کانٹے بچھا دیے، حضور کے صحابہ کو تڑپا دیا، مکے سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، لیکن کوئی کردار پہ حملہ نہیں کر سکتا. یہ شان تھی. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میری قدرت کو دیکھو، اور ایک ہی لفظ میں مسئلہ حل ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اسی لیے قرآن کہیں کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہیں فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، کہیں فرماتے ہیں فعال لما یرید، کہیں فرماتے ہیں یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، کہیں فرماتے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور کہیں فرماتے ہیں ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. اس لیے ایک بندے نے میرے محبوب سے کہا ما شاء اللہ و شئت، حضور ناراض ہو گئے، فرمایا جعلتنی للہ ندا، اس نے کہا جو اللہ چاہے، جو حضور چاہے. آپ نے فرمایا خبردار تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. یہی کیا کہ واہ جمع کے لیے ہوتی ہے نا کہ ما شاء اللہ و شئت، ہرگز نہ کہا کرو ہاں ثم شئت، اللہ چاہے اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں. یہ نہیں کہ واہ جمع والا لفظ ملا دو، اس سے تو پھر شرک بن جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، مفسر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر بیان فرمائی یعلم ما یلج فی الارض ای یعلم عدد ما یدخل فیہا من حب و قطر، جتنی دانے، جتنی بارش کے قطرے. یاد رکھو یہ چیزیں بھی تو خفیہ داخل ہوتی ہیں نا زمین میں، کہ آپ نے مٹی کو ہلایا، ہل چلائے اور جا کے بیج ڈال دیا. اب وہ بیج جناب اندر چلا گیا، اندر جانے کے بعد دیکھو اس کو ایک نیچے شاخ نکل گئی کہ اوپر شاخ نکل گئی، تو کتنا خفیہ ہے. آپ اس کے نکلنے کو دیکھ ہی نہیں رہے جب تک باہر نہ آئے، آپ کو کیا پتا ہے. ما يدخل من حب، جو دانہ داخل ہوتا ہے یا بارش کا قطرہ داخل ہوتا ہے، وما يخرج منها، اور جو زمین سے نکلتا ہے، من نبات وزرع وثمار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سبزہ پیدا فرماتے ہیں، آپ کے لیے زراعت ہوتی ہے، پھل پیدا فرماتی ہیں. کما قال تعالی وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو، اسی ہی کے پاس ہیں غیب کے خزانے کی کنجیاں. یاد رکھو یہاں ظرف مقدم ہے، وعنده مفاتيح الغیب، یہ نہیں فرمایا کہ مفاتيح الغیب عنده. یاد رکھو، سمجھو قرآن کو، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق دے. یہاں ظرف مقدم ہے، وَإِنَّهُ مفاتيح الغیب. جیسے آپ سورۃ فاتحہ میں پڑھتی ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، حالانکہ معنی تو یہ ہے کہ نعبد ایاک، ایاک کا عامل نعبد ہے، لیکن ظرف مقدم ہو گئی، فائدہ حصر کا ہو گیا. اگر ہوتا نعبد ایاک معنی ہوتا تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور کبھی کبھی کسی غیر کی بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب آ گیا ایاک صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے
مدد مانگتے ہیں. حسر ہو گیا, یہاں بھی حسر ہو گیا. عنده مفاتیح الغیب, اگر ہوتا مفاتیح الغیب عنده, مانا ہوتا غیب کے خزانے کی چابیاں اس کے پاس بھی ہیں اور کسی دوسرے کے پاس بھی ہیں. یا اللہ نے فرمایا نا وعنده ظرف مقدم, حسر ہو گیا, صرف اسی کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں. وعنده مفاتیح الغیب, اور فرمایا یہ تیری بینک نہیں ہے کہ بینک کے مینیجر کے پاس بھی چابی ہوگی اور لاکر کے مالک کے پاس بھی چابی ہوگی. فرمایا نا یہ غیب کی چابیاں ہیں, غیب کے خزانے ہیں, ان کی چابیاں میرے پاس ہیں. میرا اللہ جب غیب آپ کے پاس ہے پھر چابیاں کہنے کی کیا ضرورت تھی. فرمایا جب چابی ہی نہیں ہوگی, تالا ہی نہیں کھلے گا تو اندر کیا جانے گا؟ وہ تو باہر کھڑا ہوگا نا, ابھی تالا وہ دروازہ بند ہے جی, اور یار پتہ کرو اندر کوئی ہے. اس نے کہا جی تالا لگا ہوا ہے. اور یار کھول لو, اس نے کہا جی چابی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا ان کے پاس تو چابیاں ہی نہیں ہیں, تو یہ غیب کہاں سے دیکھ کے آ جائیں گے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا کوئی نہیں جانتا مگر اللہ. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, خشکی میں کیا ہے, دریاؤں میں کیا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, درخت کا جب پتا گرتا ہے تو اللہ جانتے ہیں. وَلَا حَبَّةٍ, کوئی دانہ, فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, رات کی زمین کی اندھیریوں میں. وَلَا رَطَبٍ, نہ کوئی تر نہ کوئی خشک, الا فی کتاب مبین, مگر اللہ نے اس کتاب میں ہر چیز کو لکھ رکھا ہے اور وہی جانتے ہیں, اور جانتے بھی ہیں اور لکھ بھی دیا ہے. اس کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ جب اللہ ہر چیز جانتے ہیں تو پھر کسی کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائری میں تو ہم لکھتے ہیں کہ ہم بھول نہ جائیں, اللہ تو بھولنے سے پاک ہے. لا یضل ربی ولا ینسا, ہمارا رب نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے. تو پھر لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پہ علماء نے فرمایا کہ عاملہم کمعاملتہم, اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ اسی طرح معاملہ کیا کہ جیسے تم لکھ دیتے ہو میں نے بھی لکھ دیا ہے, اور اپنی قدرت کا نظارہ دکھلایا کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا. جب فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ نقل کر لو, دیکھ لو, فرشتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, پاک ہے تیری ذات, آج جو ہو رہا ہے آپ نے پہلے لکھ دیا. تو اللہ اپنے کمال علم کو ظاہر کرنے کے لیے اس میں لکھ بھی دیتے ہیں. اور پھر اللہ نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ اگر تمہیں انکار ہوگا تو قیامت میں ہم تمہیں خود تیرا نامہ عمل پکڑا دیں گے. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم, پڑھ لو. اور جب کافر پڑھے گا تو چیخ پڑے, کہے گا ما لہذا کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, کہے گا ہاں یہ کیسی یہ کتاب ہے کہ ہمارا کوئی چھوٹا بڑا کوئی ایسا کام ہی نہیں جو اللہ اس نے محفوظ رکھا ہو. اس لیے اللہ نے اس میں اپنے کمال علم اور کمال قدرت کا ارشاد فرمایا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور پڑھنے کی پڑھانے کی توفیق دے. دعا بھی کیا کرو اللہ صحت عطا فرمائے. میں نے عمرہ کیا, طواف کیا, بہت تھکا ہوا تھا, سو گیا. صبح کو پھر میں نے صفا مروہ دوڑا,
حلق کرایا، بعد میں احرام کھولا، کوئی حرج نہیں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی جرمانہ نہیں. لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ یہ کام متواتر ہو، کہ پہلے طواف ہو، پھر صفا مروہ ہو، پھر بال کٹائیں، پھر. لیکن ایک آدمی ساری رات کے جاگے ہوئے ہوتے ہیں، دوسرے ملک سے آتے ہیں، رات جاگتے ہوئے گزر گئی، پھر سفر در سفر، تو اگر ایسا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. کہتے جی کہ اگر ہم نے ایک طواف کے بغیر 2-3 طواف کر لیے تو بعد میں ہم 2 رکعت پڑھ لیں، میرا بھائی بات سنیں کہ حکم یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھو. ایک تو دونوں میں فاصلہ ہو جائے گا، پھر جا کے دوسرا طواف شروع کرو. ہاں اگر اوقات مکروہہ ہیں، مثلا عصر کے بعد طواف کیا، اب اگر 2 یا 3 طواف کر کے مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھ لو تو جائز ہے، بغیر عذر کے ایسا نہ کرو. یعنی اگر کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، پھر آپ نے کر لیا ہے تو جائز تو ہو جائے گا، لیکن افضل یہی ہے طواف کریں اور 2 رکعت پڑھیں اور اس کے بعد پھر جا کے طواف کریں. کہتے جی کہ میں تقریباً 23 سال سے حرم میں ہوں اور میرے بچے اب کہتے ہیں کہ ہم گھر رہیں، تو اب میں کیا کروں، حرم میں رہوں، مکے میں رہوں یا گھر. پہلے آپ نے وضاحت نہیں کی نا کہ بچے آپ کے یہاں ہیں یا بچے ادھر ہیں اور آپ 23 سال سے یہاں عبادت فرما رہے ہیں. تو یہ تو بالکل حرام ہے، ناجائز. 6 مہینے سے زیادہ تو آپ اپنی بیوی کو دور نہیں رکھ سکتے شریعت میں. یہ کوئی عبادت نہیں ہے کہ بیوی ہے، بچے ہیں، رل جائیں، ان کی تربیت نہیں ہے، وہ آوارہ ہو جائیں. اور جی میں تو مکے شریف میں رہتا ہوں، یہ کیا بات ہے؟ آپ پکڑے جائیں گے قیامت میں، آپ مسئول ہیں. ہاں یا پھر اپنی اولاد کو بھی یہاں منگوا لو، اپنے ساتھ رکھو، ان پہ نظر رکھو، ان کی عزت کی حفاظت کرو. یہ تو ممکن نہیں ہے نا میرا بھائی کہ آپ یہاں رہیں، بچے وہاں رہیں اور پھر آپ مطالبہ کریں کہ وہ محفوظ ہوں گے، پھر اللہ رحمت کرے. کہتے جی کہ اگر کسی بندے نے ایک ہی دفعہ میں، ایک ہی وقت میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، یاد رکھو کہ ایک مجلس میں اکٹھے 3 طلاقیں دینا سنت کے خلاف ہے، وہ گناہ گار ہے، لیکن طلاقیں 3 ہو جائیں گی. اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. طلاق دینی ہے 1 دے دو، طلاق دینی ہے 2 دے دو، اور طلاق بھی حیض کے بعد طہر میں دو. حیض میں بھی طلاق نہ دو. عورت حاملہ ہے طلاق نہ دو، طہر میں طلاق دو، اور طہر بھی وہ جس میں میاں بیوی ملے بھی نہ ہوں، کیونکہ اسلام چاہتا ہے طلاق نہ ہو. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. لیکن اگر دے دو گے تو طلاق ہو جائے. یہ الگ بات ہے کہ اس نے غلط کام کیا. تو بہرحال احناف کے نزدیک 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. 1 دفعہ دے، آہستہ آہستہ دے، الگ الگ دے، 3 ہیں، اور وہ عورت اس پہ حلال نہیں ہوگی جب تک کہ حتی تنکح زوجا غیرہ، کسی اور سے شادی کرے اور وہ اپنے منشے سے طلاق دے، کرائے کا شوہر نہ ہو.
بعض علماء کہتے ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں، آپ جانے وہ جانے، بہرحال احناف کے نزدیک وہ 3 ہیں اور تقریباً جمہور ائمہ کے نزدیک 3 ہیں۔ کہتے جی کہ جہری نمازوں میں تو فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، لیکن جو سری نمازیں ہیں مثلا ظہر ہے یا عصر ہے، میرا بھائی حنفی مسلک میں نماز جہری ہو یا سری ہو، مقتدی کو فاتحہ نہیں پڑھنی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز جہری ہو تو فاتحہ نہ پڑھے، سری ہو تو فاتحہ پڑھے، لیکن امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جہری ہو یا سری ہو، وہ فرماتے ہیں مقتدی فاتحہ نہ پڑھے، چونکہ امام تو ہوتا ہی اسی لیے ہے، اور امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے، ورنہ سبحانک اللہ وہ بھی پڑھے گا ہم بھی پڑھیں گے، سبحان رب العظیم وہ بھی پڑھے گا ہم بھی پڑھیں گے، سبحان رب الاعلیٰ وہ بھی پڑھے گا ہم بھی پڑھیں گے، التحیات للہ ہے وہ بھی، تو آخر امام پھر کس چیز کے لیے ہے؟ اسی لیے حدیث ہے میرے آقا کی کہ اگر امام ہو تو امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے۔ باقی جو پڑھتے ہیں ہم نے تو ان پہ کبھی اعتراض نہیں کیا، اللہ ان کی نمازیں بھی قبول فرمائے، اللہ ہماری نمازیں بھی قبول فرمائے۔ یہ تو بلا وجہ کے مسائل ہیں جن میں امت کو الجھایا جا رہا ہے، لڑایا جا رہا ہے۔ آپ یقین کریں کہ سرکار دو جہاں کے زمانے سے لے کر 1200 سال تک کبھی ان مسئلوں پہ جھگڑے نہیں ہوئے، کبھی کوئی کتابیں نہیں لکھی گئی، کبھی اشتہار نہیں چھاپے گئے، کبھی انعامات کے اعلان نہیں کیے گئے، کبھی مناظرے نہیں کیے گئے۔ اگر ہے تو مجھے ایک ثابت کر دیں۔ یہ جب سے بدبخت انگریز آیا 250 سال قبل، اور اس نے ہمارے ملکوں پہ غاصبانہ قبضہ کیا، اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے مختلف مولویوں کو خریدا اور نئے نئے مسائل پیدا کر کے قوموں کو لڑا دیا کہ یہ لڑتے رہیں مرتے رہیں اور ہم اپنا مزے سے بیٹھے رہیں۔ آپ 1200 سال تک مجھے دکھا دیں کبھی مناظرہ ہوا ہو، 1200 سال تک آپ مجھے دکھا دیں کسی نے اشتہار چھاپا ہو کہ جو فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی۔ بس دعا کریں اللہ ہدایت دے، اللہ امت محمد مصطفیٰ کو جھگڑوں سے بچائیں۔ کہتے ہیں جی کہ صفا مروہ میں جو سبز لائٹ ہیں ان کے درمیان میں بی بی ہاجرہ دوڑی تھیں، تو جب دوڑی ہی عورت تھی تو اب عورتوں کو حکم ہے کہ نہ دوڑیں۔ تو اتنا مسئلہ بھی تمہیں سمجھ نہیں آ گیا؟ جب اماں تمہاری طرف سے دوڑ گئی تم کیوں دوڑو؟ اللہ کی بندی وہ تو دوڑ گئی، تمہاری جان چھڑوا گئی، تمہیں ویسے دوڑنا ہے تو میرا تن ریس میں جا کے دوڑو۔ وہ تو تمہارا بھلا کر گئی نا۔ اللہ نے فرمایا کہ چونکہ یہ عورت دوڑی ہے قیامت تک عورتیں نہ دوڑیں، صرف آرام سے چلیں، مرد دوڑیں۔ یہ تو تمہارے بھلے کی بات ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتا ہے؟ ہاں جی ہو جاتا ہے، نہ ہوتا تو بھلا اسلامی حکومت میقات باقی رکھتی؟ یہ تو قرآن و سنت کے ماننے والے لوگ ہیں، اور یہاں صریح حدیث ہو، حضور خود حکم دے اپنی بی بی کو، محبوبہ بی بی کو کہ جا کے عمرہ کرو وہاں سے، یا تو آگے فرما دیا ہوتا کہ عائشہ صرف تیرے لیے ہے، آئندہ میری امت نہ کرے، ورنہ جو حکم ہو گیا وہ سب کے لیے ہے۔
نے مغرب کی اذان ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھ لی، چونکہ یہاں وقت ہوتا ہے پڑھ لی تو ٹھیک ہے، غروب شمس کے بعد منع نہیں ہے۔ آپ نے جو خواب دیکھا ہے یا کسی نے خواب دیکھا ہے وہ کسی اللہ والے سے جا کے تعبیر پوچھیں۔ اس کا معنی تو یہ ہوا کہ امام مہدی سے مل کے جائے، مانا کہ امام مہدی مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو مہدی تو ابھی ظاہر ہی نہیں ہوئے، ان کے ظاہر ہونے کو تو اللہ عالم کتنی مدت باقی ہے، اور وہ تو ظاہر بھی مکے میں ہوگا، مدینے میں تو ہوگا ہی نہیں، وہ تو ما بین الرکنین یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہوں گے۔ کہتے جی کہ حنفی مسلک میں اگر آدمی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا بالکل کہہ سکتا ہے۔ عورتیں حرم میں جنازہ پڑھ سکتی ہیں، اگر موجود ہیں تو پڑھ سکتی ہیں، جنازے کے لیے آنا نہیں چاہیے۔ میرا ایک دوست بیمار ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ ہم پاکستان سے آئے، حرم نہیں آئے، ہم جا کے سو گئے، سوتے میں احرام بھی اتر گیا، صبح حرم آئے، طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑے، حل کرا دیا، ماشاءاللہ ایک بکری دم ادا کرو۔ اگر ہمارے علاقے میں بعض ذمہ دار جو ہیں اپنی زندگی میں زمینیں اپنے لڑکوں کے نام کر دیتے ہیں، لڑکیوں کو محروم کر دیتے ہیں، انشاءاللہ قیامت میں اتنی زمین تیری گردن میں ڈالی جائے گی کہ اٹھاؤ وہ جب اللہ نے لڑکیوں کو حصے دار بنایا ہے، تم کون ہوتے ہیں ان کو محروم کرنے والے؟ اور پھر لڑکیوں کا اتنا زیادہ حق ہے، اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر ملے گا۔ ویسے کہہ دیتے کہ لڑکے کو 2 حصے ملیں گے، لیکن 2 لڑکیوں کا کیوں ذکر کیا؟ تاکہ لڑکیوں کا حصہ تمہیں یاد رہے۔ زندہ کے لیے کوئی عمرہ نہیں، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو، طواف بھی اپنے لیے کریں۔ ہاں جو لوگ فوت ہو گئے ہیں وہ بیچارے تو نہیں آ سکتے نا، ان کے لیے کریں گے تو نفلی ثواب ہے، پہنچ جائے گا۔ طلاق میرا بھائی 3 دفعہ سے ہو جائے بالکل ہو، بھائی ایسا کرو ایک آدمی کو 3 تھپڑ مارو، کہو میں نے 1 مارا ہے، کیونکہ ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے مارا ہے نا، کیا خیال ہے وہ 3 گنے گا یا 1 گنے گا؟ اگر 3 مارنے کے بعد تم 1 گنتے ہو تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ 3 ہوتے ہیں، 1 ہوتا ہے۔ ایک واضح بات ہے، وہ تو پہلے زمانے کے مسائل ہیں، یاد رکھو، وہ عدل والا صداقت والا زمانہ تھا کہ اگر کسی نے مثلا 3 دفعہ کہے، پوچھا جاتا تھا کہ بھئی آپ نے جو طلاق دی ہے 3 دی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میں نے طلاق 1 دی ہے، نیت میری 1 کی تھی، 2 دفعہ اسی کو تاکید کے لیے میں نے دہرایا تھا، ورنہ میری نیت 3 طلاق کی نہیں تھی، تو اعتبار تھا۔